تو کہا کہ ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ پڑوسی کے لیے ہم رحمت کا ذریعہ بنے ہوئے ہوں، پڑوسی کو ہم سے اچھا تجربہ ہو، پڑوسی کو ہم سے کوئی غلط تجربہ پیش نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا۔ پھر آپ نے کہا جس کے بوائق سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ دیکھیے بوائق کا جو لفظ ہے اس کا وہی مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوسنس، نیوسنس یعنی جس کے نیوسنس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ اس میں غور کرنے کی بات ہے یہ ہے کہ ایک ہے پڑوسی کو تکلیف دینا، پڑوسی کو نقصان پہنچانا، پڑوسی کو مارنا پیٹنا، یہ تو بہت زیادہ دور کی بات ہے، یہ تو بہت زیادہ غلط ہے۔ صرف نیوسنس کے درجے میں اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرنا، یہ بھی اتنی سیریس بات ہے کہ آدمی کا ایمان ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ اس معنی کہ آدمی کے ایمان کا کی جانچ جو ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اندر ایمان آتا ہے، تو ایمان دل کی بات ہے، لیکن اس کی جانچ، اس کی تصدیق باہر سے ہوتی ہے، کیونکہ پڑوسی ہم سے باہر کی چیز ہے، ہمارے اندر کی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت ہی سیریس بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود سے سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، خود سے ہم یہ جانیں کہ ہم کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکے ہیں، تو ہمارا اپنا سمجھنا ہی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایکسٹرنل کنفرمیشن، ایکسٹرنل تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو ہمارا پڑوسی ہمارے قریب کا آدمی ہے، تو ہمیں اس طرح رہنا ہے اپنے پڑوس میں کہ ہماری بات سے، ہمارے کریکٹر سے، ہماری ایکٹیویٹیز سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے کوئی ہم پرابلم نہ بنیں۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ یعنی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کہا کہ ہم نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، تب بھی کافی نہیں ہے۔ کتنے ہی دل سے پڑھا ہو، کتنے ہی سوچ کے پڑھا ہو، کتنے اچھا تلفظ کے ساتھ پڑھا ہو، دیٹ از ناٹ انف۔ ایمان تو ہم لاتے ہیں، لیکن اس کنفرمیشن جو ہے ہمارے باہر کا انسان کرتا ہے، یعنی پڑوسی۔ تو پڑوسی کے لیے ہم فرض کی ہم اپنے گھر میں شور کریں، دھواں پھیلائیں، پانی بہائیں، یعنی ایسی چیزیں
جو پرابلم بنے پڑوسی کے لیے، جو نیوسنس کریٹ کریں پڑوسی کے لیے، وہ سب ہمارے ایمان کو ڈاؤٹ فل بنا دیتی ہیں. یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ کو اچھے تلفظ کے ساتھ اگر پڑھ دیا جائے تو بس ایمان حاصل ہو گیا. یہ حدیث کے مطابق یہ کافی نہیں ہے. حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا بول، آپ کی بات، آپ کی ایکٹیویٹی، جو کچھ آپ کرتے ہیں اپنے گرد و پیش، اس سے پڑوسی کو کوئی پڑوسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. تو کہا کہ ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ پڑوسی کے لیے ہم رحمت کا ذریعہ بنے ہوئے ہوں، پڑوسی کو ہم سے اچھا تجربہ ہو، پڑوسی کو ہم سے کوئی غلط تجربہ پیش نہ آئے. حتیٰ کہ اگر ہم اپنے گھر میں شور کریں، اپنے گھر میں دھواں پھیلائیں، اپنے گھر میں پانی ڈالیں، کوئی بھی ایسا کام جس کا اثر پڑوسی تک پہنچتا ہو، کوئی بھی ایسا کام جس کا اثر پڑوسی تک پہنچتا ہو، اس کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو، بہت زیادہ حساس ہونا ہے. یعنی اپنے قول یا عمل سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا کوئی بیڈ افیکٹ ہمارے پڑوسی پر تو نہیں پہنچنے والا ہے. جب پہلے سوچیں گے تبھی تو اس سے بچیں گے ہم. تو پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ایمانی مشتبہ ہو جاتا ہے. بظاہر ایمان ایک ذاتی چیز ہے، لیکن اس کا معاملہ پڑوسی تک پہنچا ہوا ہے. نہیں، اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک وہ ایمان نہیں ہوگا جس کے ساتھ یہ باتیں شامل ہوں کہ آدمی نے پڑوسی کو پڑوسی کو تنگ کیا، پڑوسی کو پریشان کیا، پڑوسی کے لیے نیوسنس بکھیرا، پڑوسی کے لیے پرابلم بن گیا. یہ سب چیزیں اگر ہیں تو اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان ڈاؤٹ فل ایمان ہے. آخرت میں ہمیں جوابدہی کرنی ہوگی اس کی. آخرت میں جانچا جائے گا آدمی کے ایمان کو، تو وہاں کیا فیصلہ کیا گیا وہ ہے اصل. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا نگراں بن جائے، اپنا محاسب بن جائے، اپنے ہر کام کو لے کر وہ محاسبہ کرے، محاسبہ، اور اپنی برابر اصلاح کرتا رہے. جب بھی اس کو محسوس ہو کہ میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس سے بڑے پڑوسی کو تکلیف پہنچی، تو اس سے معافی مانگنا چاہیے، اس کی تلافی کرنا چاہیے. تو یہ بھی آدمی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا انسان بن کر رہے. پڑوسی کو کسی حال میں کوئی تکلیف نہ ہونے دے.
حتیٰ کہ اگر کوئی کام آپ کرنے والے ہیں جس کا اثر پہنچتے تک پہنچتا ہے، کوئی آپ دیوار توڑنے والے ہیں، کوئی آپ اس قسم کا عمل کرنے والے ہیں، تو پڑوسی سے اجازت لیجیے، اجازت لیجیے کہ میں ایسا کرنا ہے مجھے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہے.